السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا اردو لرننگ زون میں استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پچھلے سال کے سوالات کو حل کرنے والے ہیں، تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے سیدھے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ایک ہدایت ہے، سب سے پہلے ہم اس ہدایت کو پڑھتے ہیں۔ ہدایت ہے کہ ذیل میں سوال نمبر 41 سے لے کر کے 120 تک مختلف سوالات دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے نیچے 5 متبادل یعنی A, B, C, D اور E جواب دیے گئے ہیں۔ آپ کو صحیح جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ اب بڑھتے ہیں سیدھے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ ایک شعر ہے، اس میں کیا کو کیا کہیں گے، یہ سوال ہے۔ ہمارے آپشنز ہیں استفہام، حرف تعجب، حرف نفریں، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، کیا کو کیا کہیں گے، اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی استفہام۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 42، درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، اچھا اور برا میں کون سا رشتہ ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں صفت موصوف، فاعل مفعول، تضاد، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اچھا اور برا میں کون سا رشتہ ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی تضاد۔ اگلا سوال ہے، سبق یاد کرو، اس میں فعل یاد کرو کیا ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں فعل ماضی، فعل حال، فعل امر، حسب والا میں سے ایک سے زائد یا حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے یاد کرو کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، فعل امر ہے یا حسب والا میں سے ایک سے زائد یا حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی فعل امر۔ یاد کرو یہ فعل امر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، سائے کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں مسکن، پناہ، کسی شے کا عکس، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ سائے کے کیا معنی ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی پناہ۔ سائے کے معنی یہاں پناہ کے لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے کہ گرمی سے مضطرب تھا، مضطرب کے معنی پریشان ہونا، مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمیں پر، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ سوال ہے۔ آپشنز ہیں ترسیع، لف و نثر، مبالغہ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی مبالغہ۔ مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر بڑھا چڑھا کر کے کسی چیز کو بیان کرنا، تو
تو یہاں بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، یہاں مبالغہ سے کام لیا گیا ہے، لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تیسرا۔ اگلا سوال ہے عبید کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں، اس میں جمع ہے، اس میں تصغیر ہے، اس میں معرفہ ہے، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ حسب بالا میں سے ایک سے زائد اس لیے ہوگا کہ عبید اس میں تصغیر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عبید ایک نام ہے تو لہٰذا اس معرفہ بھی ہو جائے گا، اس لیے ڈی آپشن بالکل صحیح اور درست جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے لشکر کش و تاجدار تھا وہ، دشمن کش و شہریار تھا وہ، کش کش میں کون سی صنعت ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنس ہیں ہمارے پاس تضاد، حسن تعلیل، تجنیس سے محرف، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہونا چاہیے؟ کش اور کش میں کون سی صنعت ہے؟ اس کا صحیح اور درست آنسر کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی تجنیس سے محرف۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ لفظ افضل کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں، اس میں نکرہ، موصوف، اسم تفصیل، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ لفظ افضل کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی اسم تفضیل۔ اگلا سوال ہے نظم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں لڑی پیرونا، آگے بڑھنا، شاعری کرنا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے نظم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی لڑی پیرونا۔ نظم کے لغوی معنی ہیں لڑی پیرونا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے خالق نے دیے تھے چار فرزند، عاقل، دانا، ذکی، خردمند۔ چار فرزند کی مصرع ثانی میں چار صفتیں ترتیب سے بیان ہوئی ہیں، بتائیے کون سی صنعت ہے؟ ترصیح ہے، لف و نثر غیر مرتب ہے، لف و نثر مرتب ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد ہے، یا حسب بالا میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ عاقل، دانا، ذکی، خردمند کس ترتیب سے بیان ہوئی ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی لف و نثر مرتب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مقابر کیا ہے؟ قبر کی جمع ہے، قبر کی جمع الجمع ہے، جمع مقبرہ کی ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد ہے، یا حسب بالا میں سے کوئی بھی نہیں۔ بتائیے مقابر کیا ہے؟ کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی جمع مقبرہ کی۔ مقبرہ کی جمع ہے مقابر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ بحیرہ کیا ہے؟ آپشنس ہیں بحر کی جمع ہے، اسم تفضیل ہے، بحر کی تصغیر ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد ہے، یا حسب بالا میں سے کوئی بھی نہیں۔ بتائیے بحیرہ کیا ہے؟ اس
اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی بحیرہ بحر کی تصغیر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہر شاخ ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری، شعر کا موضوع کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں: شاخ کی تعریف، حمد، نعت، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہر شاخ ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری۔ یہاں حمد کا ذکر آیا ہے، لہذا ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ دوسرا، یعنی حمد۔ اگلا سوال ہے، کرتا ہے دو زباں سے یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر۔ اس شعر میں یکسر کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں: ایک سر، ایک فرد، پورے کا پورا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے یکسر کے کیا معنی ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا دیے گئے آپشنز میں سے کون سا آپشن صحیح اور درست ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی پورے کا پورا۔ اگلا سوال کیا ہے؟ جن حروف کی مدد سے بامعنی جملے بنتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جن حروف کی مدد سے بامعنی جملے بنتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں: حرف شرط، حرف تحسین، حرف تعسف، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے جن حروف کی مدد سے بامعنی جملے بنتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح آنسر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آسمان سے باتیں کرنا سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں: بہت مغرور ہونا، نہایت بلند ہونا، مہمل اور بے معنی باتیں کرنا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے یہ ایک محاورہ ہے، آسمان سے باتیں کرنے، آسمان سے باتیں کرنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی نہایت بلند ہونا۔ اگلا سوال کیا ہے کہ جان میں جان آنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں: مردے کا زندہ ہو جانا، اپنی بات پر اڑنا، تسلی اور اطمینان ہو جانا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے جان میں جان آنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی تسلی اور اطمینان ہو جانا۔ اگلا سوال ہے، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ، اے خدا کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں: حرف تعسف، حرف استفہام، حرف ندا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ حرف تعسف کہتے ہیں جس کے اندر افسوس کا ذکر ہو، جس حرف کے ذریعے ہم کسی چیز کا افسوس کریں۔ حرف استفہام کہتے ہیں جس حرف کے ذریعے ہم کسی چیز کا سوال کریں۔ حرف ندا کہتے ہیں وہ حرف جس کے ذریعے ہم کسی کو آواز لگاتے ہیں۔
تو مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ، یہاں اے خدا میں اے جو ہے یہ حرف ندا ہے، لہذا ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ تیسرا یعنی حرف ندا۔ اگلا سوال ہے شب کے مترادف کی نشاندہی کیجیے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مترادف کس کو کہتے ہیں۔ مترادف کہتے ہیں وہ الفاظ جو شکل کے اعتبار سے الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہوں۔ تو بتائیے شب کے مترادف کی نشاندہی کیجیے۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات، اور لیل کے معنی میں بھی ہوتے ہیں رات، اور رات کے معنی تو رات ہے ہی۔ قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے شب کے مترادف کی نشاندہی کیجیے، ہمارا صحیح اور درست جواب ان میں سے کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا یعنی حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ شب کے معنی رات، لیل کے معنی رات، اور رات کے معنی رات، لہذا ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ چوتھا یعنی حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اگلا سوال ہے جملے میں اگر فعل کا فاعل معلوم ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ یہاں رسم الخط کی گڑبڑی ہے، فعل نہیں ہے، اصل میں یہ فعل ہے۔ تو جملے میں اگر فعل کا فاعل معلوم ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں فعل لازم، فعل ناقص، فعل معروف، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی فعل معروف۔ اگر فعل کا فاعل معلوم ہو اسے ہم فعل معروف کہیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دو یا دو سے زائد الفاظ معنن ایک دوسرے سے قریب ہوں تو انہیں اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں متحارب، متقارب، مترادف، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے دو یا دو سے زائد الفاظ معنن ایک دوسرے سے قریب ہوں تو انہیں اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی مترادف۔ الفاظ الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک دوسرے سے قریب ہوں انہیں ہم مترادف کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزل کے اشعار معنن اور صورتن ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں قطع بندی، قطع بند، قطع، غزل مسلسل، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے غزل کے اشعار معنن اور صورتن ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح اور درست جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی غزل مسلسل۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مقول کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں مسرت، اداس، فطرت، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے مقول کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پانچواں یعنی حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے زندگی کا مترادف کیا ہے؟ مترادف کا معنی آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ مترادف کہتے ہیں لفظ الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہوں۔ تو زندگی کا مترادف کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں زست، قسمت، موت، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ زندگی اور زست
दोनों मعنی الفاظ ہیں۔ زست فارسی لفظ ہے اور زست کے معنی ہوتے ہیں زندگی، لہٰذا ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ پہلا یعنی زست۔ اگلا سوال، عیب کا مترادف کیا ہے؟ ہنر، حسن، حکمت، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے عیب کا مترادف کیا ہوگا؟ دیے گئے آپشنز میں سے صحیح اور درست جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پانچواں حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اگلا سوال، راست گوئی کی ضد کیا ہے؟ راست گوئی کا مطلب ہوتا ہے سچائی، سچ کہنا۔ راست گوئی کی ضد کیا ہوگی؟ راست گوئی کا معنی ہوتا ہے سچائی کہنا، سچ کہنا۔ اس کی ضد کیا ہوگی؟ اس کا الٹ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں صلح جوئی، دروغ گوئی، نیکی، حسب والا میں سے ایک سے زائد یا حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی دروغ گوئی۔ دروغ گوئی کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی بات کہنا۔ اگلا سوال کیا ہے کہ احوال کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں جمع احول کی، لفظ مفرد، حال کی جمع ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد ہے یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں ہے۔ بتائیے احوال کیا ہے؟ یہ جمع ہے تو کس کی جمع ہوگی؟ حال کی جمع ہوگی، لہٰذا ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ تیسرا یعنی حال کی جمع ہے۔ اگلا سوال ہے قمر کا معنی لفظ کیا ہے؟ قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند۔ اب بتائیے دیے گئے آپشنز میں سے صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں مہتاب، مہر، شمس، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے قمر کا معنی لفظ کیا ہے؟ مہتاب کے معنی بھی ہوتے ہیں چاند، لہٰذا یہ مترادف الفاظ ہیں۔ قمر کے معنی چاند اور مہتاب کے معنی چاند، لہٰذا ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ پہلا یعنی مہتاب۔ اگلا سوال ہے ضرب المثل کی دوسری اصطلاح کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں محاورہ، کہاوت، روز مرہ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے ضرب المثل کی دوسری اصطلاح کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی کہاوت۔ ضرب المثل مثال دینا اور اسی کو ہم دوسری اصطلاح میں کہیں گے کہاوت۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے رباعی شاعری کی ایک صنف ہے، ٹھیک ہے، اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اس کا کون سا مصرع سب سے جاندار اور رباعی کی روح سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں پہلا، تیسرا، چوتھا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے رباعی شاعری کی ایک صنف ہے، صحیح بات ہے، اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اس کا کون سا مصرع سب سے جاندار اور رباعی کی روح سمجھا جاتا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا یعنی سی۔ اگلا سوال ہے خاکسار کے معنی خاک کے مانند ہوتے ہیں، لیکن بول چال میں اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں عقل مند، حقیر، فقیر، عاجز، خاک اڑانے والا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے خاکسار کے معنی
خاک کے مانند ہوتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن بول چال میں ہم خاکسار سے کیا مراد لیتے ہیں، یہی سوال ہے، اور اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی حقیر، فقیر، عاجز۔ اگلا سوال ہے کہ معمولی اور عام باتوں کو تحریر و تقریر میں اس طرح پیش کرنا کہ ہنسی آ جائے، اصطلاح نثر میں کیا کہلاتا ہے؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں: دل لگی کی باتیں، کہا، مزاح، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے، معمولی اور عام باتوں کو تحریر و تقریر میں اس طرح پیش کرنا کہ ہنسی آ جائے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی مزاح۔ مزاح کے معنی ہوتے ہیں مذاق، اور مزاحیہ بات کرنا، یعنی مذاقیہ بات کرنا، اس کو ہم کہیں گے۔ لہٰذا ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ تیسرا، یعنی مزاح۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے، نثر میں ایک ایسی صنف جس میں کرداروں، مکالموں اور مناظر، یعنی سینس کے ذریعے ایک کہانی پیش کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں: رپورتاس، ڈرامہ، ناولٹ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے، اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی ڈرامہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے، بزرگان دین کی تعریف میں کہی گئی نظم کیا کہلاتی ہے؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں: مناجات، منقبت، ذکر، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے، بزرگان دین کی تعریف میں کہی گئی نظم کیا کہلاتی ہے؟ مناجات کہلاتی ہے، منقبت کہلاتی ہے، یا ذکر کہلاتی ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی منقبت۔ اگلا سوال ہے، علاوہ شعر کے بیت کے اور کیا معنی ہوتے ہیں؟ علاوہ شعر کے بیت کے اور کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں: زمین، گھر، قریہ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ بیت یہ عربی لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں گھر، لہٰذا ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ دوسرا، یعنی گھر۔